الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 29واں پارہ سورہ دہر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اس آیت کریمہ میں نیک لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں اور خصوصاً ان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مناقب بیان ہوئے ہیں. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. یہ لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ خود محتاج ہوتے ہیں، خود ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. خواہ دوسرا مسکین سامنے آ جائے یا کوئی یتیم آ جائے یا کوئی قیدی آ جائے، ان سب کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا باعث اجر ہے. اور عام صدقات میں سے مسکین، یتیم، اسیر کی جو مدد کی جا رہی ہے، عام صدقات میں سے زکوٰۃ نہ ہو تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. مسکین کافر بھی ہو سکتا ہے، یتیم کافر بھی ہو سکتا ہے، قیدی کافر بھی ہو سکتا ہے. تو عام جو بندہ صدقہ نکالتا رہتا ہے اس میں سے ان کی خدمت کرنا باعث اجر ہے. کئی قیدی ایسے آئے جو مدینہ طیبہ میں پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، قید کیے گئے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردیاں دیکھ کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھ کر وہ قیدی اتنے متاثر ہوئے کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے گویا کہ مسلمانوں کے بھائی بن گئے، صرف اس وجہ سے کہ ہم قیدی تھے اور ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیسا کیا ہے. غزوہ بدر میں 70 کے لگ بھگ قیدی ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں چچا عباس بھی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ حضرات تو ان میں سے کئی پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. اور عباس کہتے تھے ہمیں تو اسلام پہلے سے سمجھ آ چکا تھا لیکن کوئی وجہ تھی کہ میری دیر ہو رہی تھی. تو انسانی نقطہ نظر سے ایک قیدی کی یا ایک بے سہارا کا سہارا بننا یہ ثواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جہادی مہم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا تھا اور ان کو دن دیے گئے تھے کہ اتنے دنوں میں آپ لوگ واپس آ جائیں گے. وہ دن پورے ہو گئے.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اس قافلے کو، خصوصاً جس میں حضرت علی کو بھیجا ہے، جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ نہ لوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ یہ امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ آپ نے خود ایک قافلے کا امیر بنا کر بھیجا ہے اور فرمایا اتنے دنوں میں آ جانا۔ جب دنوں میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک علی کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے آ اور مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ نہ لوں۔ گزشتہ کئی جمعوں سے مناقب صحابہ رضی اللہ عنہ بیان ہو رہے ہیں، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ گزشتہ جمعے پر حالات کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کچھ بیان ہوئے۔ یہ حضرات تو بہت بڑے ہیں، ان کے بہت مناقب ہیں۔ آج کی گزارشات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب سے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک اصولی بات ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے یہ بزرگ گزرے ہیں، خواہ اہل بیت ہوں یا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا سب پر ایمان ہے، سب برگزیدہ ہستیاں ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، نہ پیغمبروں میں کوئی تفریق ہے، سب پر ایمان ہے، نہ صحابہ اور اہل بیت کی کوئی تقسیم ہے کہ کچھ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ صرف اہل بیت کے مناقب بیان کرنے ہیں، تو کچھ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ صرف حضرات صحابہ کے مناقب بیان کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دونوں ہی برگزیدہ ہستیاں ہیں، نبی کی مبارک جماعت ہے، انہی کی محنت سے، انہی کی قربانیوں سے اسلام ہم تک آیا ہے، ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے، ہم سب کو اونچا برگزیدہ لحاظ سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جزء ایمان سمجھتے ہیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں مناقب ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی بہت مسلمان ہوئے۔ پھر اس سے اونچا مقام جو بیت رضوان میں 1500-1400 کے لگ بھگ عمرے سے جو روک دیا گیا تھا تو آپ نے بیعت لی تھی، ان کا ہے۔ پھر اس میں بھی اونچا مقام اصحاب بدریین کا ہے، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، 313 کے لگ بھگ ہیں۔ اور اصحاب بدر کا تو اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ کا آرڈر نہیں تھا، آپ نے فرمایا تھا جو آ جائے ہمارے ساتھ، اور جو آ گئے وہ بہت بڑی فضیلت پا گئے۔ اور پھر اس میں سے بھی اونچا مقام عشرہ مبشرہ کا ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں بھی اور اونچا مقام خلفائے راشدین کا ہے۔ خلفائے راشدین میں پھر اونچا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب یہ تقسیم قرآن مجید نے کی تو قرآن تو میں نے بتایا نا کہ ہر گمراہی والا دروازہ بند کرتا ہے۔ یہ تقسیم کرنے کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنی۔ یہ تقسیم ان کی آپس میں ہے کہ بدر والے اونچے، پھر عشرہ مبشر والے اونچے، خلفائے راشدین اونچے، یہ مہاجرین اونچے، پھر انصار اونچے۔ یہ صحابہ کی آپس میں فضیلت کی بات ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ 8 ہجری جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی فضیلت نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اس کا جواب قرآن نے خود دے دیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنی۔ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اس میں سب اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، سب جنتی ہیں۔ وہ تو آپس کا اس طرح مقام ہے۔ اب دیکھو نا، پیغمبر 1,24,000 کے لگ بھگ ہیں، ان میں 4 بڑے ہیں، ان کو کتابیں ملی، چاروں میں نبی پاک، نبی آخر الزماں، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ فرشتے سارے برگزیدہ ہیں،
سارے معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ان میں پھر 4 بڑے ہیں، چاروں میں جبرائیل علیہ السلام بڑے ہیں کہ یہ ہمیشہ وہی لے کے آتے ہیں، آسمانی علوم لے کر آتے ہیں۔ بہرحال تو کل وعد اللہ الحسنہ، سب اونچے لوگ ہیں، سب صحابہ جنتی ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے آخر میں ایمان لانے والے طفیل دوسی ہیں رضی اللہ عنہ۔ طفیل نام یاد رہے گا، یہ طفیل وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں ایمان لائے، تھوڑی سی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر ہو جو سب سے اونچے ہیں، سب سے تھوڑی سی ملاقات پانے والے جو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ سب صحابہ ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، سب جنتی ہیں۔ کسی کی بے ادبی توہین اہل سنت والجماعت یہ اپنے ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ تو آج کی گزارشات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو بیان کرنا ہے۔ بعض اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب ہیں وہ کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کا والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، ایسے نسلاً صحابی ہیں، ایسا اور نہیں کسی کو ملا مقام۔ یا جیسے آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دیا، ابو بکر کا نہیں دے سکا، یہ خصوصیت ابو بکر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار ہیں، ہاشمی ہیں اور نجیبین ہیں، یعنی والد بھی ہاشمی ہے اور آپ کی والدہ بھی ہاشمی ہے۔ والدہ فاطمہ نام ہے رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہو گئی تھی، مدینہ میں بھی آ گئی تھی۔ والد تو ابو طالب ہیں، زہر عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ہاشمی ہیں۔ والدہ جو فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا، یعنی والدہ بھی فاطمہ ہے اور بیگم بھی فاطمہ ہے۔ والدہ بنت اسد ہے، بیگم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ بنت اسد، یہ چچا ہیں ان کے اسد، ان کی گویا کہ ابو طالب کے چچا کی بیٹی ہے، ابو طالب کے چچا ہیں اسد، تو چچا زاد بہن سے رشتہ ہوتا ہے ابو طالب کا۔ ابو طالب کی کنیت ہے ابو طالب، نام ان کا عبد مناف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ بھی ان سے بہت خوش تھے۔ تو یہ والد کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں۔ گویا کہ یہ جو نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری کی نصیب ہوئی ہے، یہ اور کسی کو نہیں ہے، اور ان چاروں میں سے گویا کہ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو شجرہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کچھ داداؤں کے بعد عمر بھی آپ کے شجرہ نسب میں داخل ہو جاتا ہے، کچھ داداؤں کے بعد ابو بکر بھی داخل ہو جاتا ہے، کچھ داداؤں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یہ قریب کی شاخ ہے ہاشمی، اس سے اونچے قریشی ہوتے ہیں، پھر حجازی، پھر وہ بنو تمیم، بنو عدی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم میں سے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی میں سے ہیں۔ آپ شجر نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں تو یہ سارے دادے اوپر ملیں گے۔ حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بنو ہاشم میں سے ہیں۔ آپ نے مشہور بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور شروع میں 3 سال اعلانیہ اعلان کرنے کی اجازت نہیں تھی، بس اپنے ساتھیوں کو تبلیغ کی بات کریں، گویا خفیہ تبلیغ کی اجازت تھی۔ تو بڑوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کے ساتھ مراسم ان کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی تھے، ابو بکر کے ساتھ دوستی، تعلق، تجارت وغیرہ۔ بچوں میں سے ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عورتوں میں سے ایمان لانے والی سب سے پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اور غلاموں میں سے ایمان لانے والے زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام لاتے ہیں۔ آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے، آپ کو جو کچھ الہامی طور پر ہدایات دی گئی نماز کی، آپ اس میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے کافی اولاد تھی اور کثیر العیال ہونے کے ساتھ کچھ مالی اعتبار سے کمزور تھے حضرت ابو طالب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مشورہ کیا، اور چچا عباس آپ کے مالدار تھے، کہ ہم اپنے ابو طالب چچا کے کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ایک آدھ بچہ آپ اپنی پرورش میں لے لیں۔ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کا ایک بچہ آپ زیر کفالت لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں، ان کی مدد ہو جائے گی۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زیر کفالت لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر کفالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے۔ بعض رات نے تو نام لکھا ہے کہ حضرت علی کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، امی نے تو نام حیدر رکھا تھا۔ حیدر کا معنی شہر ہوتا ہے، آپ نے فرمایا وہ لقب ہوا، نام یہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں عبادت دیکھتے تھے۔ اب بچہ ہے نا 10 سال کا، آپ اس کے اوپر جبر تو نہیں کر سکتے۔ وہ خود دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور یہ عبادت عطا کی ہے، میں یہ عبادت کرتا ہوں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عبادت کرتی ہیں۔ تو کہا اس میں پھر کیسے ہم بھی عبادت کریں، کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے، پھر یہ عبادت کرنی ہوتی ہے۔ یعنی خود وضاقتہ نبی کی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ جیسے زید بن حارثہ ہے، وہ بھی بچے تھے، غلام تھے، تو آپ کے پاس ہی رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کے چونکہ گھر میں ہی تھے تو ساتھ ہی ہوتے تھے۔ آپ جب حج کا موسم آتا تھا تو مینا مزدلفہ وغیرہ آپ تشریف لے جاتے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ نبوت کے بعد 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، تو وہاں لوگوں کو واعظ و نصیحت، تبلیغ، اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت علی بھی ساتھ ہی ہوتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ کچھ دعوت کا انتظام کرو، تو اور سارے بنو ہاشم کو بلاتے ہیں، بنو عبد المطلب کو بلاتے ہیں، لوگ دعوت میں شریک ہو جاتے ہیں، اور دعوت کے ٹائم پر بات کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے، کیوں نہ ان کو میری بات تبلیغ کی سمجھ میں آ جائے۔ بعض رات نے تو یہ 2-3 دفعہ دعوت لکھی ہے کہ 2-3 دفعہ ایسا پروگرام کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کا انتظام کیا، اور پھر رشتہ داروں کو بلایا، جن میں 40 کے لگ بھگ لوگ دعوت میں شریک ہوئے، جس میں آپ کے چچا ابو لہب وغیرہ یہ سارے آئے ہیں۔ جب وہ بیٹھے اور دعوت کھانے میں مصروف ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مختصر سا خطبہ دیا کہ اے بنو عبد المطلب، میں ایک ایسی چیز کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس کے ماننے سے دنیا آخرت سنور جائے گی۔ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ یہ جملہ ہے آپ کا۔ میں ایسی ایک چیز کی طرف تمہیں دعوت دینا چاہ رہا ہوں جس کو مان لو گے تو تمہاری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تو کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ نے اشارہ کیا، وہ پھر بیٹھ گئے۔
دوبارہ آپ نے یہی خطبہ دیا، دوبارہ حضرت علی اٹھے، آپ نے اشارہ کیا، بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر خطبہ دیا آپ نے، پھر حضرت علی اٹھے اور کوئی نہیں اٹھا، تو آپ نے فرمایا تو ہمارے گھر کا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے، آپ بیٹھ جاؤ۔ ان میں سے کوئی شخص تیار نہیں ہوا، اور وہ کھانا کھاتے کھاتے چپ کر کے وہ اٹھتے گئے اور دعوت کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ کی تربیت میں رہے، آپ کے ساتھ رہے، تو وہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے آنے جانے معاملات کرنے والوں کو بھی جانتے تھے۔ اس وقت جب ربیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا پروگرام رکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 سال ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، نام لکھوا دیے کہ ان کے ساتھ ہمارا لین دین کاروبار تھا، ان کی امانتیں تھیں، یہ تم نے دینی ہے اور میرے بستر پر سو جاؤ۔ چادر بھی اپنی دے دی، اور دشمن چادر ہی دیکھ کے سمجھتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ جب نکلیں گے، اور آپ تو جب کہ دعا پڑھ کے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، انہیں نظر ہی نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کو حکم تھا کہ آپ نے 3 دن رہنا ہے، 3 دن کے بعد 3 دنوں میں امانتیں ادھر ادھر جن کو دینی ہے وہ دے دینی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ مدینہ کی طرف آپ آ جانا۔ باقی اگلی بات حضرت علی کو نہیں بتائی گئی کہ ہم تو 3 دن ادھر مکہ میں ہی رہیں گے، یعنی غار ثور میں ہی ہمارا قیام ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی تربیت میں تھے، اس دورانیے میں آپ نے ان کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا تھا۔ یعنی ان چند لوگوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وغیرہ۔ چند لوگ جو بعض نے 14 بعض نے 17 لکھے ہیں جو پورے مکہ مکرمہ میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس لیے، اور دوسرا ان لوگوں کو بھی جانتے تھے کہ جو گھر میں رہتے تھے، کن کے ساتھ معاملہ ہے، لین دین ہے، کاروبار کا ہے یا دوسری امانتیں ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اپنے بہادری اور جرأت کے ساتھ دی ہیں کہ دشمنان اسلام نے یہ مشورہ کر لیا تھا کہ اب کوئی حل نہیں ہے مگر ایک ہی حل ہے الیاذ باللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ یہ مشورہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع دے دی اور حکم دیا کہ آپ ہجرت کے لیے چلیں، اور ان کی نگاہیں بند ہوں گی۔ جیسے ان کی دل کی نگاہیں بند ہیں نا جی، یہ نبوت کے چراغ کو سمجھ ہی نہیں سکے، ایسے ان کی ظاہری نگاہیں بھی ہم بند کر دیں گے، اور یہ ایت آپ پڑھ کر ان پر پھونک ماریں۔ بعض نے لکھا ہے کہ ریت لے کر، مٹی لے کر اس پر دم کر کے تو یوں مار دیں تو ان کو کچھ نہیں نظر آئے گا۔ جو صبح کے ٹائم ایک شخص آیا، اس نے کہا اپنے سر جھاڑو بدبختو، جن کو تلاش کرتے ہو وہ کہیں پہنچ چکے ہیں اور تم ویسے ہی باہر کھڑے ہوئے ہو۔ تو بات یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں وعدے کے مطابق قباء مقام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن کلثوم بن ہدم، ایک قبیلہ ہے بنو کلثوم بن ہدم، قباء قبیلہ، وہاں آپ ٹھہرے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں آ گئے۔ پھر آپ کچھ دن بعد مدینہ طیبہ، جس کا نام پہلے یثرب تھا، وہاں پر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے یہ فضیلت کہ بچپن میں اسلام لایا، جیسے یہ فضیلت کہ نبی کی پرورش میں رہے، جیسے یہ فضیلت کہ آپ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، ایسی مزید یہ فضیلت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائی بندی قائم کی۔ جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے، یہ حکومت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، جتنے لوگ ہجرت کر کے آئے وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم،
یہ تو اپنے گھر بار اپنا جو کچھ بھی تھا سب چھوڑ کے آئے، سواری تھی بس اس کے ذریعے سے پہنچ گئے یہ مدینہ میں۔ یہ فقیر تھے، مدینہ میں آ کے ان کو فقراء کا لقب ملا، جبکہ مکہ میں تو یہ صاحب ثروت تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، تجارت تھی وغیرہ۔ آپ نے ہر صحابی رضی اللہ عنہم کی بھائی بندی قائم کی کہ یہ شخص مہاجر جو مکہ سے آیا ہے مدینہ کے فلانے شخص کے پاس رہے گا، وہ اس کو کھانا پینا بھی دے گا، یہ اس کی کھیتی باڑی میں بھی شریک رہے گا، کاروبار میں بھی ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے حالات ٹھیک ہو گئے، حضرات مہاجرین رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے گھر بنا لیے، ان سے علیحدہ ہو گئے، لیکن جب تک مجبوری تھی آپ نے جیسے حد بندی قائم کی ہے تاکہ کھانے پینے کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے کسی ساتھی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ ریاست مدینہ کا سب سے پہلا کام ہے کہ جتنے لوگ بے سہارا تھے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش، کھانے پینے کے لحاظ سے جگہ مہیا کر دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو آپ نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے میں تجھ سے، آپ کی بھائی بندی میرے ساتھ، میری بھائی بندی آپ کی میرے ساتھ، تو میرے ساتھ ہی آپ رہیں گے۔ یہ مدینہ طیبہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے ہیں، یہ اگلی فضیلت ہے۔ مزید یہ کہ دشمنان اسلام تو دوستو ہر جگہ آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے، مسلمان تھوڑا خاموش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، جیسے ہم بھی پاکستان بنا کے مطمئن ہو گئے کہ الگ ہو گئے ہیں اب تو ہمیں سکون سے رہنے دیں گے، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھے، وہ پاکستان کو ختم کرنے میں، نقصان پہنچانے میں، تکلیف دینے میں، سازشیں کرنے میں مصروف ہیں۔ جب مسلمان چلے گئے ہجرت کر کے، اور ہجرت کا آرڈر یہ تھا کہ جو شخص مدینہ میں آنے کی استطاعت رکھتا ہے اور مسلمان ہے، وہ مدینہ میں نہیں آتا تو اس کے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اتنا سخت ہجرت کا آرڈر تھا کہ جو شخص مسلمان ہوا ہے، مدینہ طیبہ میں آنے کی استطاعت رکھتا ہے، سواری ہے، تو پھر ہجرت کے علاوہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہجرت حصہ ایمان ہے، ہجرت کرنا لازمی ہے، اس حد تک حکم تھا۔ تقریباً سارے ہجرت کر کے آ گئے۔ کچھ لوگ تھے جن کے پاس کوئی سواری وغیرہ کوئی انتظام نہیں تھا، وہ اس رخصت کی وجہ سے مکہ میں رہ گئے، جو بعد میں آئے ہیں۔ سارے آ گئے اور آپ نے سب سے پہلے سب کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کیا ہے۔ دیکھو حکومت کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، ڈاکے بند ہو جائیں گے، چوریاں بند ہو جائیں گی، قتل و قتال ختم ہو جائے گا، لڑائیاں جھگڑے افراتفری ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہر کسی کو رہائش مل جائے، ہر کسی کو عزت کا کھانا نصیب ہو جائے، تو بہت سارے یہ جو غلطیاں ہیں، چوریاں ڈکیتے وغیرہ، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ چوریاں ڈکیتے ختم کرتے رہیں لیکن بھوکھوں کو کھانا نہ دیں، بے روزگاروں کو روزگار نہ دیں، بے سہاروں کو سہارا نہ دیں، تو کیسے یہ نظام درست ہو سکتا ہے؟ ہر کسی کی تو ایسا اعلیٰ تربیت نہیں ہوتی کہ وہ بھوک تو برداشت کر لیتا ہے لیکن کسی کی چوری نہیں کرتا۔ وہ اور زمانہ تھا، یہ اور ہے۔ وہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب سے آدم آئے دنیا جب تک ختم ہوگی، اس تمام زمانے میں سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں اللہ نے اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ وہ تو مبارک زمانہ ہے۔ اس زمانے کی کیا بات ہے؟ تو بات یہ حکومت کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کیا، بھائی بندی کی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام کیا۔ لیکن دشمن میں کہہ رہا تھا کہ وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسے ہمارے ساتھ لوگ جنگ سن 65 کی جنگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سن 1965 کا جہاد کہنا چاہیے۔ جہاد کا لفظ ایک عظیم لفظ ہے، جہاد کا لفظ ایک ثواب کو ظاہر کرتا ہے، امت مسلمہ کے ایک شاعر کو، ایک امت مسلمہ کی پہچان کو ظاہر کرتا ہے۔ جنگ تو سب کچھ کی، ہٹلر کی بھی جنگ تھی، سب کی جنگ ہوتی ہے۔ سن 1965 کا جو جہاد ہے وہ بعین ہی ایسی ہی غزوہ بدر کا جہاد کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ دشمنان اسلام نے اس وقت بھی یہ سوچا تھا
کہ مسلمان کمزور ہیں، ابھی تو ان کی بھائی بندیاں قائم ہو رہی ہیں، مدینہ میں گئے ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے ڈھنگ کا، ہیں کمزور، لہذا جلدی سے پیسہ جمع کرو، اور پیسہ جمع کرنے کے بعد فوراً مدینہ کے اوپر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہی نظریہ یہاں بھی تھا کہ مسلمان ابھی یہ پاکستان ابھی بنا ہے، ان کے پاس تو دفتر بیٹھنے کی دفتر ہی نہیں ہے، کمرہ ہی نہیں ہے، یہ تو کیکر کے درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں، اور فیلوں کو آپس میں ٹچ کرنے کا اسٹمپلر ہی نہیں ہے، یہ تو کیکر کے کانٹوں کے ساتھ فیلوں کو جوڑ رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کا مشورہ ہوا جو جہاد سن 1965 کا ہوا، جس میں پاکستان نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہم اس تمنا میں ہی ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی دوبارہ جرأت اور بہادری ہمارے مجاہدین کو دوبارہ عطا فرما کہ دوبارہ بھی ایسا کوئی منظر، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا نا جی، متوالت پکڑ گئی نا بات، تو ہو سکتا ہے کہ جو بت پرست ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں نا جی، ان کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانا، پتھروں کے سامنے جھکنے لگ گیا، تو اس کو جہاد سن 1965 کا ہو سکتا ہے بھول چکا ہو، تو دوبارہ ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ بے نگی جس طرح انڈیا نے سوچا تھا اس وقت کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، بس چڑھائی کرو، اور کیا پروگرام تھا کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ لاہور میں کھانے اچھے پکتے ہیں۔ اب بھی ایسا ہی مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں لاہور والے زندہ دل ہو، کیوں زندہ دل؟ وہ اس لیے جی کہ کھانے اچھے پکتے ہیں۔ کیا بات ہے زندہ دل ہونے کی، زندہ دل تو کچھ اور چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں کھانے اچھے پکتے ہیں۔ بہرحال ایسی مذاق کی بات ہے، لاہور جب جاگتا ہے تو دنیا کو جگا دیتا ہے جی۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی لاہور کو ہی جگایا تھا، اور پھر تاریخ ختم نبوت کامیاب ہوئی ہے۔ دبیز نیندیں کو جب جگایا نا انہوں نے، مجاہدوں کو جھنجھوڑا، تو پھر حکومت نے بھی سوچا کہ اب منکرین ختم نبوت کو کافر قرار دینے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، بس علاقہ چھوڑ گئے، ایسا نہیں ہے کہ اتنا آسانی سے علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ کوئی بھی اپنا گاؤں چھوڑنے کے لیے نہیں تیار ہوتا۔ کتنا پیارا اسلام آباد ہے، دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں، وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان ہو سکتا ہے غریب ہو، لیکن اگر پاکستان کے دارالخلافہ کو دیکھا جائے تو یہ کسی غریب ملک کا دارالخلافہ نہیں ہے۔ اس کا قدرتی نشیب و فراز، اس کے نالے، اس کے یہ کیا کہتے ہیں بڑے اعلیٰ روڈ۔ وہ شیخ نجیب تو یہی کہتا تھا کہ صدر ایوب سارے پیسے بنگلہ دیش کے اسلام آباد کے روڈوں میں لگا دیے ہیں کہ اتنے اعلیٰ روڈ بنائے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جس کے جتنا اندر ظرف ہوتا ہے وہی کہتا رہتا ہے۔ قدرتی حسن بھی اللہ نے اس کو عطا کیا۔ ایک تو پاکستان کو اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، ایک تو پاکستان کو اللہ نے وہ بارڈر، لمبا بارڈر پہاڑ کا دیا کہ سپاہی ادھر بھی بیٹھا رہے، وہ پہاڑ آپ کی سپاہی کا کام کرتا رہے گا۔ اقبال نے اسی کو جھومتے ہوئے کہا، فرمایا اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، کبھی جاؤ نا شمالی علاقہ جات میں، اپنے بارڈر کو دیکھو نا، اور ان سپاہیوں کو دیکھو جنہیں آکسیجن بھی، ان فوجیوں نوجوانوں کو دیکھو جنہیں آکسیجن بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہے، لیکن وہ آپ کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کو نذرانے پہ رکھ کے پہرا دے رہا ہے، اور اس حدیث کا وہ مصداق بنا ہوا ہے جس کو بخاری بیان کرتا ہے، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ مجاہد اسلام کا ایک لمحہ سرحد کے اوپر پہرا دے دینا اتنا قیمتی ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ دنیا و ما فیہا میں جو عبادات ہو رہی ہیں سب سے زیادہ ثواب اس مجاہد کو ملتا ہے جو پہرے میں کھڑا ہوا ہے، چند لمحے ہے، لیکن آپ کے بارڈر کا کام، آپ کی حفاظت کا کام آپ کا پہاڑ بھی کر رہا ہے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان، جاؤ نا 8 اور 10 ہزار فٹ بلند پہاڑوں کا
نظارہ کرو جن کے دامنوں میں بادل ٹکراتے ہوئے جاتے ہیں، بادل کا نشیمن نیچے ہے، پہاڑوں کی چوٹی اونچی ہے، یہ پہاڑ مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کا ضامن بنا ہوا ہے۔ اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ بہرحال دشمن نے اس وقت بھی یہ سوچا تھا کہ پچھلے سال تو گئے یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں، چندہ جمع کرو، مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ ابو جہل ہوتا ہے، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہم نہیں بنے تھے، ان کی نگرانی میں یہ قافلہ تھا، لیکن اللہ نے بعد میں ان کو اسلام سے نوازا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ وہ صحابہ، ذرا دوستو سوچو، دنیا کہتی ہے نا ہمارے پاس ہے کچھ، دشمن کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ یہ تو پچھلے سال آئے ہیں، ابھی بھائی بندی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کے پاس رہنا ہے، آپ نے کھانا اس کے ساتھ کھانا ہے۔ جہاد کا سامان کدھر ہے؟ ابھی مشکل سے سواریاں نہیں تھی، بعض صحابہ کے پاس تو سواریاں نہیں تھی، اس لیے تو وہ ہجرت بھی نہیں کر سکے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ مکہ کو چھوڑ کے آئے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، اپنا چھوٹا سا گاؤں بھی ہو کوئی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا۔ میں یہی کہنے لگا تھا تو اسلام آباد یاد آ گیا، کتنا پیارا ملک ہے، شہر ہے دارالخلافہ اسلام آباد، لیکن عید کے زمانے میں ہم تیسرا بندہ دیکھتے رہتے ہیں کہ 3 ہو جائیں جماعت کرائیں، سارے اسلام آباد کو چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں۔ اپنا گاؤں ظاہر ہے اچھا لگتا ہے، وہاں کی مٹی ہے نا، منا خلقناکم فیہا نعیدکم۔ تو یار مکہ مکرمہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، واپسی میں رو رو کے آتے ہیں کہ اللہ پھر بھی بلانا، جانے کو تو دل نہیں چاہتا۔ اب تو مسلمانوں غیرت کرو، جاگو۔ 57 ملک یا 60 ملک اسلامی، سارے حکمران موٹی سی چادر لے کے اے سی چلا کے سوئے ہوئی ہیں، سارے حکمران۔ WH کہے گا تم عمرہ کرو گے، حج کرو گے، وہ نہیں کہے گا نہیں کرو گے۔ یہ سوچنا تو مقام، سوچنے کا مقام ہے۔ حج عمرہ کس کے قبضے میں چلا گیا؟ وہ جب کہے گا تو کہے گا حج عمرہ ہوگا، وہ نہیں کہے گا، کیوں؟ اس لیے سب سوئے ہوئے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے ان میں سے تو کوئی جاگنے والا ہے ہی نہیں۔ کون کہے گا کہ کیوں ہمارا حج عمرہ بند کرتے ہو؟ وہاں تو رحمت برستی ہے، کورونا خود ختم ہو جائے گا، لیکن جب ایمان کی پونجیاں رخصت ہو جائیں تو پھر دوسروں کی ماننی پڑتی ہے۔ سب مکہ کو چھوڑنا دوستو آسان نہیں تھا۔ جب مکہ سے باہر نکلے نا، ایک چھوٹی سی اونچی کی جگہ پر کھڑے ہو کے آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، فرمایا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے میرے داتا، اے میرے معبود، تیرا گھر چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، مکہ کے سنگ دل مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تیرے اذن اور آرڈر سے مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں وہاں رہنے والے اچھے بنا دے۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے میرے معبود، مکہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، ادھر تیرا گھر ہے نا، میرا بھی جائے ولادت ہے، میرا سارا قبیلہ و کنبہ ادھر ہے، یہ تیرا گھر جو میرے دادا ابراہیم نے بنایا، تیرے بیت اللہ کے اس رحمت والے سائے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ مکہ والے جو ظالم ہوں گے، یہ سنگ دل مجھے سمجھے نہیں ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں،
اب جہاں آپ کے حکم سے جا رہا ہوں، اے میرے معبود وہاں کے رہنے والوں کو اچھا بنا دے، سچا بنا دے، معین و مددگار بنا دے، اسلام کا سپاہی بنا دے۔ مکہ کو چھوڑ بھی جا رہا ہے اور جہاں جا رہے ہیں اس جگہ کی بھی دعا مانگی جا رہی ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ جہاں بھیج رہے ہیں وہاں مددگار بھی عطا فرما۔ مدد کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، ساتھیوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو کیا مشورہ ہو گیا؟ مسلمانوں کو جا کر ختم کرنا ہے مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا چلو ساتھیوں جس کی مرضی ہے تیار ہو جاؤ۔ حضرت کچھ بھی نہیں ہے، چند تلواریں، 2 گھوڑے اور یوں اس طرح چیز۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو صرف تہبند تھا باندھنے والا، قمیض نہیں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، حسن کہتے ہیں میں نے خود امیر المؤمنین کے کرتے کے اوپر 12 پیوند خود گنے۔ یہ خلافت کا زمانہ ہے امیر المؤمنین کا، اور 12 پیوند دنیا گن رہی ہے، اور یہاں تو ابھی دوسرا سال ہے، دوسرا سال ہے، ابھی رمضان آیا ہے کہ جو رمضان کے روزے بھی اس سال فرض ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں ہے اسلحہ کا، آپ نے فرمایا جی چلو جس کی مرضی ہے نکلتے ہیں۔ مرضی سے نکلنا ہوا لیکن فضیلت بہت بڑی تھی۔ جمع ہو گئے مقام بدر میں، انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے کوئی بہادر بھیجو، یہ قانون تھا اس زمانے کی جنگ کا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بہادر آئے للکارے ہمیں۔ تو ادھر سے جس کا انتخاب ہوا، جس بہادر کا انتخاب ہوا للکارنے کے لیے، وہ ایک حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ، ایک حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت عبیدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا یہ بچہ ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ کہیں تو اسلام عاجزی کو پسند کرتا ہے، کہیں اکڑ جانے کو بھی پسند کرتا ہے، کہیں للکارنے کو بھی پسند کرتا ہے نا۔ فساد مزاج الگ الگ ہے نا، شریعت کا ہر جگہ میں حکم الگ الگ ہے، اس کو ادھر نہیں اس کو ادھر نہیں فٹ کرنا۔ اور لبید کو مارا انہوں نے، عبیدہ نے شیبہ کو مارا جو سب سے بڑے غرغنے تھے۔ جب شیبہ مرا تو پھر سخت قسم کی لڑائی ہو گئی، نعرہ تکبیر بلند ہوا، نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اور نعرہ تکبیر جب مجاہد کا بلند ہوتا ہے نا دوستو، وہ اس کی اور ہی روح ہوتی ہے۔ ایک ہمارا اقبال کیا کہتا ہے، فرمایا ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ ایک وہ نعرہ تکبیر ہے جو کافروں کے مقابلے میں مجاہد اسلام لگاتا ہے، جس کے ساتھ پوری کائنات اللہ اکبر کہنے لگ جاتی ہے، شجر حجر مدر، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتوں کو بھی جوش آ جاتا ہے۔ اور ایک وہ اللہ اللہ کرنا ہے جو مسجد کے منبر پر بیٹھ کر یہ مولوی صاحب کر رہا ہے۔ دونوں کے اللہ اللہ میں فرق ہے دوستو۔ گوشہ نشینی والا بھی اللہ اللہ بڑا اونچا ہے، یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، لیکن جو دشمنان اسلام کے مقابلے میں اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے یہ بہت اونچا ہے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ اے دیکھو نا مجاہد اسلام سکونت میں چلے گئے ہیں۔ ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، دنیا سو رہی ہے، اتنی زیادہ سکینت بھی ہمارے بیان میں نہیں ہوتی کہ سو جاؤ، لیکن اس کا مطلب یہ تجاوز ہو گیا۔ فرمایا ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، مجاہد کو نیند نہیں آتی، مجاہد کو نیند نہیں آتی، مجاہد کی صف میں آ جائے جب نیند نہیں آتی، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔
فرمایا ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات، ای مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست، اور ای مذہب ملا، ای مذہب ملا جمادات و جمالست۔ ایک اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا وہ مجاہد اسلام ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر حلم مبارز کہتے ہوئے آگے نکلتے ہیں، جس میں افلاک بھی گونجنے لگ جاتا ہے، آسمانی فضائیں بھی گونجنے لگ جاتی ہیں، فرشتے بھی جوش میں آ جاتے ہیں، اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اے رب العالمین تیرے نام لینے والے جہاد میں نکلے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی فوجی لباس پہن کر اتر جائیں۔ اور ایک وہ ہے، ایک اسم اللہ کی اللہ اکبر ہے، یہ بھی اچھی ہے، لیکن یہ تو پتھر بھی کر رہے ہیں، یہ تو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، انسان نے صرف گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کرنا، میدان جہاد میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ انشاءاللہ باقی جمعے پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔